میں کہتا ہوں لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ شخص کیسے اس کی زندگی بدلی ہے، جو چاہتا ہے ہوتا جا رہا ہے، جو اس کی دل کی مراد ہوتی ہے وہ پوری ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر ہے بہت زیادہ طاقتور، بہت ہی پاورفل وظیفہ یہ ہے۔ گارنٹی سے کہتا ہوں رجت بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد بھی ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز چند دن کے اندر ہر قسمی مشکل دور ہوگی۔ اگر آپ کی شادی کا مسئلہ ہے آپ اس کو اسی طرح کریں، انشاءاللہ شادی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ کی منگنی کا مسئلہ ہے آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ منگنی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کی اور مشکلات ہیں، انشاءاللہ آپ اس چھوٹے سے وظیفے کو کریں، میں کہتا ہوں زندگی بدلتے ہوئے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، مشکلات دور فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی فوری غیبی مدد کا ایک وظیفہ ہے۔ دوست آپ کافی لمبے لمبے وظیفے بھی کرتے ہوں گے اور ہم نے بھی بتائے ہیں، لیکن آج کا ایک ایسا وظیفہ کہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو بدلتے دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ شخص کیسے اس کی زندگی بدلی ہے، جو چاہتا ہے ہوتا جا رہا ہے، جو اس کی دل کی مراد ہوتی ہے وہ پوری ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر ہے بہت زیادہ طاقتور، بہت ہی پاورفل وظیفہ یہ ہے۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں جو میں شرائط بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس وظیفے کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کوئی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جن دوستوں کے ساتھ رجت کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں کے ساتھ رجت کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر وہ وظیفے کرتے ہیں، وظیفے کر کر تھک جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا، کیونکہ ایک رجت ہوتی ہے، وظائف سے رجت بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا ہے جو خود کامل نہیں ہے، یا کچھ وظیفے ایسے کیے ہیں کہ جو بغیر شرائط کے کر ڈالے ہیں، یا وظیفہ کیے تو درمیان میں چھوڑ دیے ہیں، ناغہ کر دیا ہے، یہ رجت ہو جاتی ہے۔ جب رجت ہوتی ہے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ وظیفے کر کے تھک جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا، وظائف اثر ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک رجت کا مسئلہ، اور اس رجت کے مسئلے پر میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ رجت کا آخری حل، ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جس کا لنک بھی آپ کو اس ڈسکرپشن کے اندر ملے گا۔ تو جس کے ساتھ رجت کا مسئلہ ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں رجت بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد بھی ملے گی انشاءاللہ العزیز، اور دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی لازمی کریں کہ جب نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، اپنے رب کو مناتے بھی نہیں ہیں،
اپنے رب کی ہر وقت نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر کیسے جناب علی ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ کیسے دل کا سکون ملے گا؟ کیسی غیبی مدد ہوگی؟ نماز کی پابندی لازمی کریں کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ مومن بندہ نماز کے اندر ہی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ شرط ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، یعنی توبۃ نصوحا کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد رب سے دعا بھی مانگیں۔ دوستو، جو بندہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میں نے ایک موضوع لگایا ہے انسان اور شیطان میں فرق، ایک موضوع لگایا میں نے، بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، زندگی سنوار دینے والا ایک موضوع ہے وہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے لگوایا وہ موضوع مجھ سے، وہ موضوع بھی ان قریب اپلوڈ ہو جائے گا۔ کوشش فرمائیں کہ اس موضوع کو خود بھی سنیں اور اپنی اولادوں کو بھی سنائیں، اپنے گھر کے اندر وہ موضوع سنائیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ وہ ایک خاص موضوع ہے، اس میں بچوں کی تربیت بھی ہے، اپنی بھی تربیت ہے، اپنی اصلاح بھی ہے، بچوں کی اصلاح بھی ہے، مستقبل اچھا ہوگا انشاءاللہ العزیز، زندگی اپنی اور اپنی اولاد کی بھی سنور جائے گی۔ ایک ایسا خاص موضوع انشاءاللہ ان قریب اپلوڈ ہوگا تحفظ اسلام براڈ کاسٹ چینل کے اوپر، بہت ہی خاص موضوع ہے۔ تو کوشش فرمائیں ان شرائط کے ساتھ، ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں غیبی مدد ہوگی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں۔ تو یہ چھوٹا سا عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، نماز فجر پڑھیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد جہاں نماز فجر پڑھیے وہیں پہ ہی بیٹھے رہنا ہے، وہیں پہ ہی بیٹھے رہنا ہے، اور پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھ کر پھر 2 ہی اسم اعظم ہے یا حی یا قیوم، ان کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر ہاتھوں کو اس طرح کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر دیں، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس اسم اعظم کو پڑھتے رہیں۔ جب کسی سے خاص بات کرنی ہو تو پھونک مار کر ہاتھوں کو جسم پر پھیر دیں اور اس سے بات کریں، اور پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دن کے اندر اندر ہر قسمی مشکل دور ہوگی۔ اگر آپ کی شادی کا مسئلہ ہے آپ اس کو اسی طرح کریں، انشاءاللہ شادی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ کی منگنی کا مسئلہ ہے آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ منگنی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کی اور مشکلات ہیں، انشاءاللہ آپ اس چھوٹے سے وظیفے کو کریں، میں کہتا ہوں زندگی بدلتے ہوئے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔